2010 میں پائے جانے والے NFC ایوارڈ میں اس کو تسلیم کیا، بلکہ والنٹریلی صوبوں نے اور خاص طور پر صوبہ پنجاب نے اس میں لیڈ لی، اور بلوچستان کے جو یہ مطالبہ تھا کہ ان کا فائنینشیل ان کا جو حق ہے اس کو 100% اس میں اضافہ کیا جائے، باقی 3 صوبوں نے مل کر ان کا یہ مطالبہ اس وقت پورا کیا، اور اس میں پنجاب نے 11 ارب روپے سالانہ کنٹریبیوٹ کیا۔ اور میں یہاں پر بلا خوف تردید یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ کوئی احسان تھا، نہ کوئی فیور تھی، یہ ایک بھائی چارہ، جب ایک خاندان کے 4 افراد ہوتے ہیں تو وہ مل کر اپنے دکھ اور سکھ میں شریک ہوتے ہیں، اور اسی اسپرٹ سے یہ فیصلہ اس وقت کیا گیا۔ اور آج تک پنجاب نے اکیلے 2010 سے لے کر آج تک تقریباً 150 ارب روپے اس میں کنٹریبیوٹ کیے ہیں، اور یہ ہنوز یہ سلسلہ جاری ہے۔ اسی طریقے سے میاں محمد نواز شریف کے دور میں بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بے پناہ وہاں پر وسائل وہاں پر مہیا کیے گئے اور منصوبے تعمیر کیے گئے۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ بعد میں آنے والی حکومتوں نے، اور خاص طور پر PDM کی گورنمنٹ میں، اور اب ہم نے مل کر جو بلوچستان کی جو ڈیمانڈ تھی وہ بڑی جائز ڈیمانڈ تھی، ان کو پورا کرنے کے لیے ان کا جو بجٹ ہے اس سے اضافی وسائل مہیا کیے گئے۔ بلوچستان کے جو کسان ہیں ان کو جو بجلی ان کو ملتی تھی کئی گھنٹے نہیں آتی تھی، پھر اور بھی اس میں وسائل اور مسائل موجود تھے، اس کو حل کرنے کے لیے تقریباً 27,000 ٹیوب ویلز کو سولر پاور کے اوپر شفٹ کیا گیا، اور یہ منصوبہ تقریباً 75 ارب روپے کا تھا، جس میں تقریباً 50 ارب روپے وفاق نے کنٹریبیوٹ کیے بڑی خوش دلی کے ساتھ۔ اسی طریقے سے جو M25 ہے، جس کو کراچی سے لے کر چمن تک، جس کو خونی سڑک کہا جاتا ہے، خونی سڑک، اور وہاں پر آئے دن وہاں پر حادثات ہوتے ہیں اور لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں۔ اس درینہ مطالبے کو پورا کرنے کے لیے جب پچھلے سال جب مجھے موقع ملا کہ تیل کی قیمت میں کمی ہوئی، تو ہم نے اس رقم کو اکٹھا کر کے یہ کراچی سے چمن تک 2 رویہ سڑک ایکسپریس وے بنانے کا فیصلہ کیا، اور اس طرح یہ منصوبہ تقریباً 300 ارب روپے کا منصوبہ انشاءاللہ اگلے 1.5-2 سال میں جب مکمل ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس خونی سڑک کو میں سمجھتا ہوں کہ امن کی سڑک قرار دیا جائے گا۔ یہ وہ منصوبے ہیں جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی حکومت کا یہ فرض بنتا ہے، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے، اور میں یہ بات آپ کو ڈنکے کی چوٹ پر کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی وہی ہے جہاں پر چاروں صوبے اس ترقی کی دوڑ میں شامل ہیں، جہاں پر چاروں صوبوں کے عوام اس ترقی کی دوڑ میں وہ خوشحالی سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اور اگر ایک صوبہ مثال کے طور پر پنجاب ترقی کرتا ہے تو وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے، سندھ ترقی کرتا ہے اور باقی صوبے پیچھے رہتے ہیں تو وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے۔ ترقی کی دوڑ میں جب تک کہ چاروں صوبے مساوی طور پر شریک نہیں ہوں گے وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہوگی، اور میں اس بات کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس کو قبول کرتا ہوں، اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس حوالے سے وفاقی حکومت کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ ایک بہت اندوناک واقعہ ہوا، سیشن جج مستونگ کے عبدالحکیم، انہوں نے جامع شہادت نوش کیا، ان کے ساتھ ایک ان کے سرکاری اہلکار بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست بدعائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے گھر والوں کو
صبر جمیل عطا فرمائے۔ پاکستان کے عظیم فرزندوں، یہ قربانیاں پاکستان کی حفاظت کے لیے خالی عوام نہیں دے رہے، بلکہ اس میں ہماری لا انفورسنگ ایجنسی شامل ہیں، اس میں ہمارے افواج پاکستان کے کڑیل جوان اور افسر شامل ہیں، اور اس وقت 90,000 پاکستانی شہید ہو چکے ہیں اس دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے، جس کے پیچھے ہندوستان کا ہاتھ ہے، وسائل بھی مہیا کر رہا ہے ان کو، اور دوسرے اور بھی اس میں فیکٹرز ہیں۔ 2016-17 میں دہشت گردی کا مکمل اس ملک میں خاتمہ ہو چکا تھا، اور اس وقت افواج پاکستان عام شہری نے، چاہے وہ کے پی کے ہیں، چاہے وہ بلوچستان کے ہیں، پنجاب کے ہیں، سندھ کے ہیں، ماؤں بہنوں بیٹوں جوانوں، انجینئرز، ڈاکٹرز، بچوں نے، سب نے جام شہادت نوش کیا، ہزاروں لوگ شہید ہوئے، اور بالآخر 2017-18 میں یہ دہشت گردی پاکستان میں مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ اس کے بعد دوبارہ کس طرح آئی، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک انتہائی منظم سازش کی گئی اور دہشت گردی پاکستان میں دوبارہ اود کے سامنے آئی ہے۔ لیکن آج یہ ایک لائیو چیلنج ہے، اس کا ہم نے سب نے مل کر مقابلہ کرنا ہے۔ افغانستان کی جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے، جس کے ساتھ پاکستان تقریباً 2,000 کلومیٹر کا بارڈر شیئر کرتا ہے، ان کو ہم نے دن رات ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ابھی بھی ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمسائے ہیں، ہم نے مل کر رہنا ہے، اس خطے میں امن چاہتے ہیں، تو وہاں پر جو یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو لگام دیں، اور افغانستان کی جو زمین ہے ان کو استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں۔ لیکن ہنوز ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ نہ جانے کیا وجوہات ہیں کہ افغان انٹرم گورنمنٹ ان کو رین ان کرنے میں ناکام رہی ہے۔ حالیہ دنوں میں جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو عظیم کامیابیاں عطا فرمائی ہیں، چاہے وہ مبارکہ حق ہو، جس میں ہندوستان کو 4 دن کے اندر شکست فاش دی گئی، اور اس کو چھٹی کا دودھ ان کو یاد آ گیا، اور اسی طریقے سے یہ جو ڈپلومیسی ہوئی ہے، اور اس ڈپلومیسی میں پاکستان نے جو امن بحال کرنے کا خطے میں ایک کلیدی ایک رول ادا کیا ہے، اس سے دنیا میں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت عطا فرمائی۔ یہ عزت، یہ وقار ان دشمنوں کو نہیں، ان کو ٹالریٹ وہ نہیں کر پا رہے، ان کو ہضم نہیں ہو رہا۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم نے پاکستان کو معاشی ترقی کی دوڑ میں آگے لے کے جانا ہے، ان اپرچونٹیز کو کنورٹ کرنا ہے۔ پاکستان میں خوشحالی اور ترقی کا دور دارہ جو ہے وہ ہر طرف چاروں صوبوں میں پھیلے۔ یہ تبھی ہوگا کہ ہم سب مل کر دن رات محنت کریں گے، انتھک محنت کریں گے، اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے چاروں صوبے اور 24 کروڑ عوام مل کر جب اس سفر میں آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ پاکستان دنیا میں اپنا مقام حاصل کرے گا، اور اس طریقے سے ہماری جو عسکری اور سفارتی جو کامیابیاں ہیں وہ دوبالا ہو جائیں گی۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی کمر کسنی ہوگی، اور دن رات محنت کے لیے ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اقبال نے یہ کہا تھا، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ میں سمجھتا ہوں آئیے مل کر ہم اسی شعر کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں اور پاکستان کو عظیم بنائیں۔ السلام علیکم سر، میرا نام عابد سلیم ہے، میں کوئٹہ بلوچستان سے ہوں۔ سر فرسٹ آف آل اٹس این آنر کہ آپ نے ہمیں یہاں آنے کا موقع دیا، ٹائم دیا، تو وی آل آر ریئلی ویری گریٹفل ٹو یو۔ سر ہم نے دیکھا ہے آپ کی لیڈرشپ میں پاکستان اسپیشلی فیڈرل سیکٹر کے جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں میں ایک میسو امپرومنٹ آئی ہے ٹرانسپیرنسی میں، گورنمنٹ سیکٹر کے اس میں۔ تو کویشچن اور جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ سیم اسٹریٹجی صوبائی سطح پہ بھی لائی جا رہی ہے، اس میں کیا پیش رفت ہو رہی ہے، یا وہاں پہ کیا اسٹریٹجیز اپلائی کی جا رہی ہیں صوبائی سطح پہ؟ جی شکریہ۔ یہ ایک ٹرانسپیرنٹ گورننس کو یقیناً الحمدللہ ہم سب مل کر ہم اس کو یہاں پر پروموٹ کر رہے ہیں، اس کے جو فوائد سامنے بھی آ رہے ہیں۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جو ہمارا
रेवेन्यू कलेक्टिंग हमारी जो एजेंसी है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, हम सब जानते हैं कि मिली भगत से, कलूजन से, मैसिव करप्शन है वहाँ पे। वसाइल जो ख़जाने में आने चाहिए वो नहीं आते, और थ्रू कलूजन वो अरबों नहीं खरबों के वसाइल जो हैं सालाना वो जेबों में जाते हैं, और पाकिस्तान में गुर्बत जो है बढ़ती है, मसाइल बढ़ते हैं, मुश्किलात बढ़ती हैं, और इसीलिए हमें कर्ज़े लेने पड़ते हैं, कर्ज़े अदा करने के लिए मज़ीद कर्ज़े लेने पड़ते हैं। तो ये जो एक विशियस सर्कल है, इसके ख़ात्मे के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस का मॉडल जो है वही मॉडल जो है इसका हल है। तो हमने यहाँ पर मिलकर एज अ टीम वर्क हमने इसकी इब्तिदा की है, और पिछले साल जो भी साल फाइनेंशियल ईयर गुज़रा है, FBR के जो ड्यूज़, जो टैक्सेस लगे हुए हैं, नए टैक्सेस की बात नहीं कर रहा, जो टैक्सेस लगे हुए हैं, स्पेशली जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं लाइक सेल्स टैक्स और इस तरह के, उनमें जो मैसिव जो एवेजन थी, सिर्फ एक साल में 800 अरब रुपए वसूल किए गए हैं, और ये कोई मामूली रकम नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती, बट इट इज़ जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन, इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, अ वेरी थॉर्नी जर्नी, जिसमें बड़े बड़े चैलेंजेस आएंगे, बड़े वहाँ पर दरिया पहाड़ नुमा मुश्किलात आएंगी, लेकिन वही कौमें तरक्की करती हैं और अपनी मंजिल को पहुँचती हैं जो कि फ़ैसला कर लें कि हम हर मुश्किल का, हर चैलेंज का मुकाबला करेंगे और अपनी मंजिल को हासिल करेंगी। इसकी मिसालें तारीख़ के औराक में भरी पड़ी हैं। आप देखिए जापान जंगे दोइम में वो बिल्कुल नेस्त नाबूद हो गया, जर्मनी नेस्त नाबूद हो गया। 50 साल के अरसे में उन्होंने शबाना रोज़ मेहनत करके दोबारा वो दुनिया के नक्शे पे ऊत के आए, कोई जादू मंत्र के ज़रिए नहीं, सिर्फ मेहनत, अमानत और दयानत के ज़रिए। तो यही वो वाहिद तरीका है कौमों की तरक्की और कौमों की इज़्ज़त और वक़ार का। तो मैं समझता हूँ कि ये मॉडल जो है, जिसकी मैं अभी आपको एक मिसाल दी है, यकीनन सूबों में भी ये मॉडल जो है राइज हो रहा है। सूबे अपनी जगह वो कोशिशें कर रहे हैं, और ये मिलकर इंशाअल्लाह हम इसमें बेहतरी लेके आएंगे। वी मस्ट मेक श्योर, and it's high time that in all the provinces services to the common man should be made available at the doorstep, and the only way is to have very effective devolution. अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मसूद है और मैं बलूचिस्तान से हूँ। सर आपसे एक गुजारिश थी, जो कच्ची कैनाल पे जो आपका प्रोजेक्ट है, काम हो रहा है, अगर आप उसे थोड़ा सा तेज़ कर दे तो आपकी मेहरबानी होगी सर। जी बिल्कुल, बड़ा आपने अच्छा सवाल किया। इस साल हमने जो हमारे जो वाटर स्टोरेज के जो मंसूबे हैं, उनके लिए इस साल बजट में 368 अरब रुपए रखे गए हैं, और इसमें कच्ची कनाल का मंसूबा भी शामिल है। इंशाअल्लाह इस मंसूबे को तेज़ी से मुकम्मल करेंगे, और कच्ची जो है या कच्ची, मेरा ख्याल है बेहतर होगा कि इसका नाम हम पाकिस्तान कनाल बना दें, तो बहुत अच्छा नाम होगा। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम खालिदा यूसुफ़ है, मैं बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट चागी से बिलोंग करती हूँ। और सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे ये डिस्ट्रिक्ट चागी से हैं? जी सर, बड़ा फ़ख्र है हमें आप पे। थैंक यू सर।